یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ یہ بہت سارے دوسرے گناہوں کی بنیاد بنتا ہے، دوسرے گناہوں تک پہنچنے کے لیے یہ سیڑھی کا کام دیتا ہے۔ ایسی منحوس بنیاد بنتی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دوسرے بڑے بڑے خطرناک گناہوں کی طرف لپکتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے انسان کی زندگی جس نے جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیا ہو اور صبح و شام اس کی زندگی میں جھوٹ شامل ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ صرف جھوٹ نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہوں کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے خطرناک گناہ اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے بہت محتاط کیا ہے اس امت کو، اہل ایمان کو۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، کہ لوگو جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يُهْلِكُ، جھوٹ ایسی برائی ہے، ایسا گناہ ہے، ایسی نافرمانی ہے کہ یہ اپنے کرنے والے کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے، برباد کر کے چھوڑتا ہے، تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، دیکھو جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ کو ترک کر دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جب تم جھوٹ بولو گے تو جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف نہیں، گناہوں کی ایک زنجیر جو ایک دوسرے سے ملی جڑی ہے، فجور، گناہوں کی طرف راستہ ہموار کر کے گناہوں کی منزل تک پہنچائے گا۔ پھر جب گناہوں کی طرف تم چلے جاؤ گے تو یکے بعد دیگرے گناہ جمع ہوتے ہوتے تمہاری زندگی گناہوں کا مجموعہ بنے گی۔ جھوٹ بولو گے تو آگے جا کے بددیانتی کرو گے، بددیانتی کرو گے تو پھر اس پہ جھوٹ بولو گے، خیانت کرو گے، خیانت کرو گے تو پھر اس پہ جھوٹ بولو گے، کسی کو دھوکہ دو گے، دھوکہ دو گے تو جھوٹ بولو گے، کسی کے ساتھ فریب کرو گے، تمہارے فریب کے اندر جھوٹ شامل ہو جائے گا، کسی کا مال غصب کرو گے تو پھر جھوٹ بولو گے، اذیت اور تکلیف کسی کو دو گے، کسی پر الزام لگاؤ گے تو اس میں جھوٹ شامل کر لو گے، چغلی کرو گے، بہتان باندھو گے، غیبت کرو گے۔ کتنے بڑے بڑے خطرناک گناہ، بنیاد کیا ہے؟ کرتے جاؤ گے، جھوٹ بولتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، جھوٹ بولتے جاؤ گے۔ کتنی منحوس اور خطرناک زنجیر جھوٹ نے بنائی ہے کہ ایک بولا، پھر دوسرا بولا، پھر تیسرا بولا، پھر گناہ کیا، پھر بولا، پھر گناہ کیا، پھر بولا۔ پھر انسان کی زندگی کے اندر نیکی کا نور کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ نہ جھوٹے انسان کے چہرے پر نیکی کا نور ہوتا ہے، نہ دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، دیکھو جھوٹ تمہیں گناہوں کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ انجام کتنا خطرناک ہے، انجام کتنا ہولناک ہے، انجام کتنا ہیبت ناک ہے، انجام کتنا برا ہے۔
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جھوٹ تمہیں دوزخ کے گڑھے میں داخل کر کے رہے گا، دوزخ کی آگ سے ملا کر رہے گا، دوزخ کی آگ کی شعلہ نوائی کا تم شکار ہو جاؤ گے۔ جھوٹ چھوڑ دو، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، چھوڑ دو جھوٹ، میں لوگوں جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہ دوزخ کی آگ سے ملا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کوئی بندہ جب جھوٹ کو ہی اپنا لیتا، اور یہ ایسی بری عادت ہے، ایسی بری عادت ہے کہ یہ لت جب انسان کو پڑ جائے، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا آدمی، صبح رات اندھیرے میں اٹھ کے تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، مغرب کے بعد اوابین پڑھنے والا، حتیٰ کہ روزہ رکھنے والا، ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، حتیٰ کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا بھی جب اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو اتنی نیکیوں کے باوجود جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، جب اتنی نیکیوں کے بعد جھوٹ بولے گا، مسلسل جھوٹ بولے گا، تو نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا حج، نہ اس کا عمرہ، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ اس کا صدقہ، نہ اس کی خیرات، نہ اس کی تلاوت، نہ اس کا ذکر، کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں اس طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اس مومن کا ہوتا ہے کہ جو زبان سے سچ کہتا ہے۔ محرومی ہی محرومی، محرومی ہی محرومی۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ جب جھوٹ کو ہی اپنا لیتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کے ہاں ایک برا لقب اس کو دیا جاتا ہے، برا لقب اس کو دیا جاتا ہے۔ فرمایا حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے کاغذوں میں فرشتے اپنے ریکارڈ میں اس بندے کے لیے لکھ دیتے ہیں یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے۔ جب اللہ کے کاغذوں میں کسی کو جھوٹا لکھ دیا جائے تو پھر اللہ کی تحریر تو نہیں مٹ سکتی، فرشتوں کی تحریر تو نہیں مٹ سکتی۔ میدان محشر میں کیا کرے گا، قیامت میں کیا کرے گا، کہاں سے وہ اعمال اس کو بچا لیں گے کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب جھوٹا لکھ دیا جائے تو سب سے بڑی محرومی یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کی زبان سے سچ بولنے کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے، سچ بولنے کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے۔ جب اللہ کسی سے نیکی کی توفیق چھین لے تو کون ہے کسی کو نیکی کی توفیق دینے والا؟ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا گناہ کہ حضور سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا اللہ کے نبی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا اللہ کے نبی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب جھوٹا ہوگا تو منافق ہوگا، منافق ہوگا تو پھر مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کے کامل ایمان کی نفی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس گناہ کے اوپر کہ جب جھوٹا ہوگا تو پھر مومن کیسا ہوگا؟ مومن تو سب سے پہلی سچائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ سچائی ہے، اللہ کی وحدانیت سچائی ہے، حضور کی رسالت کی گواہی سچائی ہے۔ مومن تو بنتا ہی وہ ہے کہ جو زبان سے سب سے پہلے سچ بولتا ہے، اس کے بعد اس کو دین مومن کہتا ہے، مومن کہتا ہے۔
اتنی اعلیٰ صفت ہے سچائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال گزارنے کے بعد اپنی قوم سے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا تھا کہ 40 سال میں نے تم میں گزارے ہیں، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ ایمان والے تو نہیں تھے اس وقت، کفار و مشرکین تھے، مکہ کے سارے غیر مسلم تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، سارے موجود تھے۔ سب نے ایک زبان ہو کر حضور کی جس خوبی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، فرمایا ہم نے زندگی میں بار بار آپ کو آزمایا ہے، لیکن آپ کی ذات میں سچ کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سچ اتنی بڑی خوبی ہے، اتنی بڑی خوبی ہے۔ نبوت کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کو ایک مانو، نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے۔ حضور جو کچھ آپ فرما رہے ہیں باقی اس کو نہیں مانتے۔ مانتے بھی ہو کچھ، ایک بات مانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جھوٹ نہیں، آپ کی زندگی سچ پر مبنی۔ اتنی اعلیٰ صفت ہے۔ انبیاء کی صفات میں ساری صفتیں ہی اعلیٰ ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ صفت صداقت ہے، صداقت۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو سب سے بڑے امام بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے صحابہ میں وہ صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر۔ سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، لیکن پیکر صداقت، جن کی زندگی کا رواں رواں سچ کے نور میں نہایا ہوا ہے، اور جن کی زندگی ایڑی سے لے کے چوٹی تک صداقت کی ایک مکمل تصویر ہے، اس کو صدیق اکبر کہا، اس کو امت کا نبیوں کے بعد سب سے بڑا امام کہا گیا۔ سچ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قوت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبیرہ گناہ کی نحوستوں سے امت کو آگاہ کیا، امت کو آگاہ کیا۔ اتنا بڑا خطرناک گناہ کہ حضور کے قدموں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی آیا، نیا مسلمان۔ عجیب اتفاق ہے کہ عربوں کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، بڑی معصیت تھی، بڑے گناہ تھے۔ آپ سنتے ہیں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ معصیت تھی، یہ نافرمانی تھی، یہ قباحت تھی، سنتے ہیں آپ۔ لیکن عربوں کی زندگی میں اس وقت بھی لوگ جھوٹ کے قریب نہیں جاتے تھے، غیر مسلم ہو کر۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت نجاشی کے دربار میں صحابہ موجود تھے، ہجرت کر کے گئے تھے، تو نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی ذات کے بارے میں آپ کا خیال کیا؟ تو وہاں غیر مسلم موجود تھے، ابو سفیان کے جاننے والے بھی موجود تھے۔ تو ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ساری خوبیاں جو حضور کی تھی وہ بیان کی، خامی نہیں بیان کی، خامی نہیں بیان کی۔ تو بعد میں اس کے دوستوں نے کہا کہ یہاں تو وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اگر آپ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر دیتے تو یہ ان کو نکال دیتا، یہاں سے ان کو نکال دیتا، نکلوانا ہی مقصد تھا۔ تو فرمایا ابو سفیان نے مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں عربوں کا سردار ہو کر نجاشی کے دربار میں جھوٹ بولوں۔ کفر کی حالت میں ایک کافر شرم محسوس کرتا ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں، میں تو ایک قوم کا سردار ہوں، کافر قوم کا سردار، غیر مسلم قوم کا سردار۔ رک کر سوچیں، وہاں کافر اور غیر مسلم قوم کا سردار جھوٹ بولنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پیشوا اور مقتدا اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کو لکھنے والے فرشتے بھی لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں، لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں۔ میرے